اگر ہم جیسے گنہگاروں کے جوڑے بھی عرشوں پہ بنے تو پھر اگر یہ جوڑے عرشوں پہ بنتے ہیں تو پھر طلاق فرشوں پہ کیوں ہوتا ہے؟ ایک ہی جوڑا ہے جو عرش پہ بنا ہے، وہ اس لیے بنا ہے کہ وہ رہتا ہی عرش پہ تھا۔ دو منفرد سی معراجیں ہیں رسول کی، ویسے تو کئی معراجیں ہیں رسول کی، علماء نے ہر معراج پہ بڑی بڑی شرح لکھی ہے، کسی نے 120 تعداد لکھی، کسی نے 122 تعداد لکھی۔ اتنی دفعہ رسول عرش پہ گئے اور معراج، لیکن دو منفرد سی معراجیں ہیں۔ ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ دی گئی ہے، اور ایک ایسی معراج ہے جس میں سیدہ مانگی گئی ہے۔ آئے مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے، سیدہ ان ہاتھوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ ایک معراج پہ کہا گیا اِنَّ آتَيْنَا کل کوثر، میں تجھے زہرہ عطا کروں گا۔ اور یہ واحد عقد ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے بڑے بڑے جلیل القدر معصومین گزرے ہیں، ایک بھی عقد عرش پہ نہیں ہوا، کوئی نکاح عرش پہ نہیں ہوا، حتیٰ کہ سید الانبیاء کا نکاح بھی فرش پہ پڑھا گیا۔ ایک ہی نکاح ہے جو عرش پہ ہوا ہے۔ اگر اہل ملتان مجھے کہیں کہ اس میں دنیا کو کوئی مثال اور کسی دلیل سے ثابت کر، کیا نص ہے کہ علی اور زہرا کا نکاح عرش پہ پڑھا گیا ہے؟ نکاح ہوتا ہی دلہن کے گھر ہے۔ تو بیٹھا ہے جو آج کی رات یہ جشن سن سکے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ نکاح ہو ہی نہیں سکتا تھا، علمدار سے نکاح بنتا ہی نہیں تھا، زمین پہ ہوتا کیسے؟ زمین تراب ہے، علی ابو تراب۔ یہ نکاح ہوا ہی عرش پہ، اسے پڑھا ہی خود رحمان نے۔ یہ واحد عقد ہے جسے خود رحمان نے پڑھا ہے۔ حضرت آدم کا عقد بھی خدا نے خود نہیں پڑھا، آدم اور حوا کی تزویج ہوئی ہے، خدا نے خود عقد نہیں پڑھا۔ ایک نور ظاہر ہوا جس نے آدم کے عقد کے سیغے پڑھنے شروع کیے۔ آدم و حوا کا عقد پڑھا گیا۔ کتابیں چاہو گے ممبر پہ ڈھیر کروں گا، دو برابر کے گواہ کھڑے ہو گئے۔ ایک حوا کی طرف سے آ رہا ہے، ایک آدم کی طرف سے آ رہا ہے۔ آواز آئی آدم حق مہر کیا دے گا؟ اس نے کہا ہاتھ سے کیا کچھ نہیں، کمایا کچھ بھی نہیں، زمین پہ بھیجے گا، جو کہہ دے گا وہ دے دوں گا۔ فرمائے وہ تو غیر معجل ہے۔ جو اہل زبان تشریف فرمائے ہیں، معجل کون سا ہے؟ جو موقع پہ ادا کرے گا وہ کون سا کہے گا میرے مالک میرے پاس کچھ ہوتا میں موقع پہ ادا کر دیتا، سارا غیر معجل رہنے دے۔ فرمایا سارا غیر معجل رہنے دوں گا تو پھر اصول بن جائے گا کہ نکاح میں حق مہر ہوگا ہی غیر معجل، تمہیں کچھ موقع پہ ادا کرنا پڑے گا۔ فرمایا کیا موقع پہ ادا کرو؟ فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے مالک کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا 5 دفعہ ان پہ درود پڑھ دے، میں حق مہر معجل۔ جو تیرے نکاح کے لیے بڑے ہیں ان پہ درود پڑھ دے، ان پہ درود پڑھ دے، ان پہ درود پڑھ دے۔ آدم اور حوا کے نکاح پہ حق مہر آل محمد پہ درود کی شرط رکھی گئی تھی۔ 5 دفعہ آل محمد پہ درود پڑھا۔ خدا نے فرمایا اب حوا تجھ پہ حلال ہو گئی ہے کیونکہ تو نے حق مہر موقع پہ ادا کر دیا ہے۔ اس لیے یہ درود آدم اور حوا کی نسل پہ ماں کی طرف سے بھی قرض ہے، باپ کی طرف سے بھی قرض ہے۔ جو درود پڑھتا ہے وہ آدم کا حلالی بیٹا ہے، جو درود کاٹ دیتا ہے یہ آدم کا حرامی بیٹا۔ بسم اللہ، بسم اللہ صاحب۔ مولا حسین عزت ہے۔ جو حلالی ہوگا وہ درود پڑھے گا، وہ درود پڑھ کے ثابت کرتا ہے کہ میں نسل آدم ہوں۔ یہ درود پڑھ کے وہ آل محمد پہ احسان نہیں کر رہا، ماں باپ کا قرضہ اتار رہا ہے۔
لیکن حضرت آدم کا عقد بھی خدا نے خود نہیں پڑھا، سیدہ کا عقد خود خدا نے پڑھا۔ کیا کہنا سیدہ تیرے عقد کے، کیونکہ آج کی شب بڑی مقدس سی شب ہے، بڑی پاکیزہ سی شب ہے، بڑی متبرک سی شب ہے۔ اس متبرک شب کے پورے کا پورا فیض حاصل کرتے ہیں جی۔ بسم اللہ جی، سب کو مبارک ہو، خود وقت کے امام کو مبارک ہو۔ ہم سارے اپنی زبان سے اپنی کم علمی کی بنیاد پہ اپنے چھوٹے سے عقیدے پہ بارگاہ کے امامت میں تھوڑے سے الفاظ پیش کرتے ہیں، وہ قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے یہی مبارک ہو جائے گی۔ خدا نے جسے سیدہ کے دروازے پہ رشتے کے لیے بھیجا تھا، وہ کوئی زمین سے کوئی مرد نہیں چنا تھا۔ خدا نے کہا کہ مجھے دروازہ امیر المومنین پہ کسی کو بھیجنا ہے، تاکہ پتہ چلے یہ خبر فرش سے نہیں آئی، یہ خبر عرش سے آئی، یہ خبر آسمان سے آئی ہے، مجھے کسی کو بھیجنا ہے۔ خدا نے اتنا کہا تو سورج نے کہا میرے مالک حکم کر، میں علی کے دروازے پہ جاؤں؟ فرمایا آج رشتے کی بات ہے، جلنے والے کا کوئی کام نہیں۔ کیا کہنے ملتان والوں، تمہارے عقیدے کو سلام، جلنے والے کا کیا کام ہے؟ چاند آگے بڑھا، میرے مالک مجھے بھیج دے۔ فرمایا تو کہاں جائے گا؟ فرمایا میں علی کے دروازے پہ جا کر رشتے کا پیغام لے کے جاؤں۔ فرمایا ضرور بھیج دیتا، تیری چاندنی بھی بڑی ٹھنڈی ہے، چہرہ بھی بڑا حسین ہے، لیکن تیرے چہرے پہ آج داغ ہے، مجھے کوئی بیدار چاہیے، مجھے کوئی ایسا چاہیے جو زہرا کے دروازے پہ جائے۔ کبھی کوئی تارا اٹھتا ہے، کبھی کوئی ستارہ اٹھتا ہے، یا زہرا ستارہ آل محمد پہ درود پڑھتا ہوا عرش پروردگار کا طواف کر رہا تھا، زہرا ستارے کا مقدر جا گیا، خدا نے اذن دے دیا، زہرا ستارہ عرش سے چلا، دروازہ امیر المومنین کی طرف بڑھا۔ ادھر سیدہ نے نگاہ کی، عرش آتا ہوا دروازہ دیکھا، تارے کو دیکھتے زہرا نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سیدہ تسبیح الہیہ میں مشغول تھی، یا تارا امیر المومنین کی چھت پہ آ کے رکا، اس نے علی کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دیا۔ زہرا کی آواز آئی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ ادھر تارا علی کے دروازے پہ گر گیا، آواز آئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ اس مقدس شب پہ اہل ملتان تارے کے دروازے پہ جا کے تخیل سے پوچھتے ہیں زہرا ستارہ، جب اللہ نے حکم دے دیا تھا تو عرش سے آیا تھا، تو سیدھا علی کے دروازے پہ آتا، تو نے علی کی چھت کا طواف کیوں کیا؟ زہرا ستارے کی آواز آئی اگر میں سیدھا علی کے دروازے پہ گر جاتا 14ویں صدی کا مولوی بھونک دیتا، ٹوٹا تھا گر گیا ٹوٹا تھا گر گیا ٹوٹا تھا گر گیا۔ میں نے طواف کر کے بتایا ٹوٹا ہوا نہیں آیا، بھیجا ہوا، ٹوٹ کے نہیں گرا۔ ٹوٹا ہوا نہیں آیا، بسم اللہ سے بھیجا ہوا آیا، ٹوٹ کے نہیں گرا، طواف کر کے گرا۔ اور یہ علی کے دروازے پہ اہل زبان سے ابداد لینے لگا، سیدان شاہ جی علمدار شاہ جی، یہ علی کے دروازے پہ پھر ایسا غروب ہوا کہ اسے طلوع کی آرزو ہی نہیں رہی۔ جو ویسے بھی ان کے دروازے پہ آ کے رک جائے نا، پھر وہ رک ہی جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اللہ کا بھیجا ہوا تارا ہر دروازے پہ جا کے رک جاتا؟ اور پھر خدا نے قرآن میں اس تارے کی قسم کھا دی، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، مجھے قسم ہے اس ستارے کے واقع ہونے کی، اس کے سجدے میں گرنے کی، اس کے نازل ہونے کی۔ اور ستارہ جب بھی آیا ہے یہ انہی کے دروازے پہ آیا ہے۔ بس یہی وہ ستارہ ہے جو لوگوں کے مقدر میں بن کے چمکتا ہے۔ میرے 11ویں امام سے پوچھا گیا تھا، شہنشاہ سے پوچھا گیا، میرے مالک آپ کی جدہ معصومہ کا عقد خدا نے پروردگار نے عرش پہ کیوں پڑھا؟
کیوں پڑھا گیا؟ امام نے ایک فصیح و بلیغ خطبہ جاری کیا، اتنا بہترین خطبہ ہے کہ اس کے الفاظ جو ہیں وہ کعبے کی پیشانی پہ لکھنے چاہیے۔ امام نے کہا مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری جدہ کیا ہے؟ اصلی اسلم سلام علی عبد الصالح، یہ وہ ہے جس پہ میں ممبر پہ بھی درود پڑھتا ہوں اور مصلی پہ بھی درود پڑھتا ہوں۔ سلام علی عبد الصالح، میں اسے ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے خالق کو سلام کرتا ہے۔ اب میری مجبوری بن گئی ہے، واللہ بخدا میری شاہ جی مجبوری بن گئی ہے کہ اب میں اس میں اپنی خطابت کے لفظ ڈال ہی نہیں سکتا، کیونکہ قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں اپنے جملے نہیں ڈالے جاتے۔ اب کیونکہ میں نے بادشاہ کا خطبہ شروع کر دیا، اب اس میں اپنی خطابت کیا ڈالوں جب سامنے بول ہی نہج البلاغہ کا بیٹا رہا۔ میں لفظ تبدیل کیسے کر سکتا ہوں؟ قرآن تبدیل نہیں ہوتا، قرآن تلاوت ہوتا ہے۔ میں لفظ ارسال کرتا رہوں گا، جہاں جہاں جس کا حق بنتا ہے مجھے اسے جگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، وہ وصول کرتا رہے گا۔ فرمایا میں اپنی دادی کو ایسے سلام کرتا ہوں جیسے کوئی عبد اپنے سانے کو سلام کرتا ہے۔ امام الصحیفۃ العصمۃ والعصمۃ الطہارۃ، میری دادی عصمت کا صحیفہ ہے، اور میری گزارش ہے اپنے اور بیگانے مولویوں سے، صحیفے نازل ہوتے ہیں پیدا نہیں ہوتے۔ امام کا اگلا جملہ سننا اور عقیدے کو آج کی رات یوں سکون ہوگا۔ امام نے فرمایا میری دادی وہ ہے جو طہارت کو پاک کرتی ہے۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ طاہر کو پاک نہیں کرتی، طہارت کو پاک کرتی ہے۔ مطہرات تو کئی ہیں نا جی، پانی مطہرات میں سے، پانی پاک کر دیتا ہے، زمین کی رگڑ پاک کر سکتی ہے، سورج کی روشنی پاک کر دیتی ہے، آگ کی تپش پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا نہیں، مطہرات تو عام سے مل جاتی ہے، مٹی پاک کر دیتی ہے۔ فرمایا یہ طاہر کو پاک نہیں کرتی، یہ طہارت کو پاک کرتی ہے۔ امام نے جملہ کہا، سائل کا جسم تھر تھر کانپا۔ امام نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میری جدہ کی عزت کو؟ جبریل و مسکین و جنابہا ومیکائیل و سائل بابہا واسرافیل و عبد و ترابہا واسرائیل و عدو و اصحابہا، جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو۔ کہاں جا کے پڑھیں؟ کس پبلک میں جا کے پڑھیں؟ کہاں جا کے یہ عرفانیات سنائیں؟ فرمایا جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو۔ مسکین کہتے ہیں کمتر، مسکین کہتے ہیں حقیر، مسکین کہتے ہیں محتاج کو، مسکین کہتے ہیں چھوٹے کو۔ امام فرماتے جبریل جس کے دروازے کا مسکین ہو۔ مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھو جبریل کا عہدہ کیا ہے؟ سید الملائکہ، افضل الملائکہ، استاد الملائکہ، جو عرش پہ سب سے آگے بیٹھتا ہے، زہرا کے دروازے پہ سب سے پیچھے۔ جبریل و مسکین، کوئی جوڑا دنیا میں برابری کی بنیاد پر نہیں بنا۔ بہت دیر لگا دی ایک جملے کو کہنے میں۔ کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں بڑھا، ایک جوڑا برابری کی بنیاد۔ وہ علی و بطول کا جوڑا ہے، سبحان اللہ۔ وہ سیدہ اور مولا علی کا جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ علم جتنا علی کا ہے اتنا ہی زہرا کا ہو تب تو کف کہلائیں گے۔ شجاعت جتنی علی میں ہے اتنی زہرا میں ہو، سخاوت جیسی علی میں ہے ایسے ہی سیدہ میں ہو، تبھی تو کف کہلائیں گی۔ دقت چاہوں گا عزیزان گرامی، ہر باب میں سیدہ علی کے برابر، ایک رہ جاتا ہے طہارت کا مسئلہ۔ سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے، سیدہ طہارت میں بھی علی کے برابر ہے۔ یہ واحد کائنات کی بی بی ہے جس کی نماز نہیں چھوٹتی۔ میڈیکل دنگ ہے، شریعت خاموش ہے، تجربات مبہوت ہیں، مشاہدات گونگے ہیں کہ کسی بیوی کے بچے کی آمد ہو اور وہ فوراً نماز پڑھے۔
صرف جناب زہرا ہیں، یہاں امام حسن کی آمد ہوئی وہاں نماز ظہر پڑھ کر بتائی۔ جس کے نجاست کا گزر نہ ہو اسے بطول کہا جاتا ہے، ہر اعتبار سے مولا علی کے برابر۔ جی مجھے اندازہ ہے کہ بہت دیر ہو گئی، مگر آپ کا شوق، آپ کا ولائی سماعت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ میں ایک مرحلہ اور آگے آ جاؤں۔ یہ بہت سنا کہ رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں۔ جی فلاں صاحب کی بیٹی کا رشتہ فلاں صاحب کے بیٹے سے ہو گیا، دونوں خوبصورت بھی ہیں، دونوں پڑھے لکھے بھی ہیں، دونوں خاندانی بھی ہیں، بھائی دیکھو کتنا اچھا جوڑا ہوا۔ رشتے تو آسمان پر بنتے ہیں، اگر رشتے آسمان پر بنتے ہیں تو زمین پہ ٹوٹتے کیوں ہیں؟ رشتے آسمان پر نہیں بنتے، رشتہ آسمان پہ بنا ہے۔ صرف ایک رشتہ ہے جو آسمان پہ بنا ہے، وہ مولا علی اور جناب زہرا کا رشتہ ہے۔ اللہ نے عرش پر نکاح پڑھایا۔ اندازہ ہو رہا ہے مجھے پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے مگر آپ رشتہ صرف ایک آسمان پہ بنا ہے، وہ بی بی کا مولا علی سے 70,000 فرشتوں کو اللہ نے گواہ بنایا۔ تھک کر نہیں سنے مجھے، خود نکاح اللہ نے پڑھایا، خود نکاح اللہ نے پڑھایا۔ فاطمہ، اچھا میں جب روایت پڑھ رہا تھا تو ایک عجیب چیز کی طرف توجہ ہوئی، اور وہ یہ کہ اللہ نے نکاح پڑھانے کے بعد بتایا فاطمہ میں نے تمہارا نکاح علی کے ساتھ کر دیا۔ میں اپنے استاد کے پاس گیا، میں نے کہا استاد پہلے لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، تو انہوں نے مسکرا کے کہا راضیہ کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا؟ جی اللہم صل علی سیدہ، میں نے تمہارا نکاح علی سے پڑھا دیا، بتاؤ تمہارا مہر کیا رکھوں؟ بی بی نے فرمایا میرے بابا کی امت کی بخشش، میں امت مصطفیٰ کو دوزخ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ جی مہر دیتا کون ہے؟ بولیے، دے دیا یا نہیں آپ نے؟ جواب دینے میں دیر کر رہے ہیں، نہیں دیا اس کا مطلب ہے شوہر دیتا ہے نا۔ بڑے مرد ہیں بھائی، بیویوں سے معافیاں مانگتے ہیں، 5-5 ہزار روپے معاف کروا رہے ہوتے ہیں۔ یہ پرانے لوگ ہیں نا، مجھے معاف کریں گے جو بزرگ بیٹھے، یہ تو اچھے وقت کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں۔ چھٹے ہوئے کہا ہے میں نے، جی میں اردو جانتا ہوں جی، یہ پرانے وقت کے چھٹے ہوئے لوگ ہیں، 5-5 ہزار 2-2 ہزار ان کا مہر تھا جی، وہ بھی معافیاں مانگ کے معاف کرواتے ہیں۔ اور آج تو بچے بیچارے پھنس رہے ہیں، 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ۔ ایک میں نکاح پڑھانے گیا 20 لاکھ نے مہر، میں نے کہا جی میں پہلے لڑکے سے بات کروں گا، یہ دے بھی سکتا ہے یا نہیں؟ کہنا مولانا خدا نہ کرے جو دے، کیا مطلب؟ کہنا طلاق تھوڑی ہونی ہے۔ یہ ہمارے ہاں غلط تصورات۔ میں نے کہا نہیں میں لڑکے سے بات کروں گا۔ میں نے کہا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہنا 3 لاکھ۔ میں نے کہا ہاں تم 1 سال کی جمع کر کے دے سکتے ہو، تمہارا پڑھا دوں گا 20 لاکھ کا، 20 لاکھ کا مہر۔ مگر آج والے تو ذرا پریشان ہیں، بڑے بڑے مہر رکھے جا رہے ہیں۔ مگر یہ مرد کیسا ہے جو بیویوں سے معافیاں مانگ، پیسے معاف کرواتا ہے، معاف کر دو۔ اچھا بیوی بھی اسی میں خوش ہے، لیتی نہیں ہے تاکہ ہاتھ اوپر رہے جی، لے گی بھی نہیں، معاف بھی نہیں کرے گی، دیکھیں گے بعد میں بات ہو جائے گی، جلدی کیا ہے۔ وہ بیگم صاحبہ نے اپنا ہاتھ اوپر رکھا ہوا ہے، اور شاید یہ 5 ہزار پہ جتنا روپ سے رہتی ہیں، لاکھوں 5 ہزار روپے لے لی ہوں گے اب تک، مگر وہ 5 ہزار رکا ہوا ہے ابھی تک۔ بھائی مہر کون دیتا ہے؟ محفل پڑھ رہا ہوں اس لیے آپ کو ہنسا بھی رہا ہوں جی، مجلس میں یہ نہیں کرتا
آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ، توجہ ہے؟ تو مہر کون دیتا ہے؟ بول دیجئے، دے دیجئے گا۔ شوہر دیتا ہے نا، بخشوائے گا کون؟ بھائی مہر کون دیتا ہے؟ بی بی کا مہر ہے امت مصطفیٰ کی نجات۔ کون بخشوائے گا؟ بخشوانا تمہیں علی سے ہے جی، مشکل کشا تمہارا علی ہے، مانو گے چوتھے نمبر پر جی۔ عجیب داستان ہے۔ مولانا مولا علی بخشوائیں گے، مولا کے ہاتھ میں جنت ہے جی۔ جنت کے دروازے کی کنڈی کی آواز بھی علی علی ہے۔ جنت میں جو ہوا چلتی ہے اس کی آواز سرسر نہیں ہے، علی علی ہے جی۔ جنت کے 8 دروازوں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے۔ میرے بچے کتاب کا نام نوٹ کریں، جا کر اپنے بھائیوں کو سنائیں، بتائیں۔ فرائض الصمتین اہل سنت کی کتاب جی، جناب علامہ الجوینی کی کتاب جی، اس کے اندر لکھا ہے، نبی فرماتے ہیں میں جب معراج پر گیا تو جنت کی سیر کروانے جب لے جایا گیا تو جنت کے 8 دروازوں پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ۔ ایک سنی بھائی مجھ سے کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا۔ کہنے لگے آپ نے کلمہ بڑھا دیا، میں نے کہا نہیں، آپ نے گھٹا دیا۔ کلمہ یہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، یہ جنت میں بھی یہی لکھا نظر آئے گا جی۔ اور جنت کے دروازے کی کنڈی، اِنَّا لِبَابِ الْجَنَّةِ حَلْقَةٌ مِّن یاقوتۃ حمراء، جنت کے دروازے پہ سرخ رنگ کے یاقوت کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاح الذھب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ آپ کے گھروں پہ بھی بیل لگی ہوئی ہے نا، کنڈی تو ہے، تو کنڈی بجتی ہے تو کوئی آواز تو آتی ہے، مگر اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اب وہ آوازیں تو میں نکال کے بتاؤں گا نہیں، مگر کنڈی کی کوئی آواز تو آتی ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ یہ جنت ہے، نامفہوم باتوں کی جگہ نہیں ہے، نامفہوم محمل باتوں کی جگہ نہیں ہے، یہ جنت ہے، یہاں پر ہر بات کا مطلب ہے۔ اب جنت کی کنڈی علی صفاح الذھب، جب سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت یا علی یا علی یا علی، جب جنت کی کنڈی جا کے لگتی ہے تو آواز بنتی ہے یا علی یا علی۔ علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں علامہ علامہ جوادی عاملی، تفسیر تسنیم کے مفسر علامہ محمد حسین طباطبائی کی خدمت میں گئے، کہنے لگے استاد جنت کے دروازے پر یہ حدیث میں نے دیکھی ہے، جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ تو بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا، وہ کہتے ہیں بے ساختہ میرے استاد نے فرمایا کہ جس کے گھر جاؤ گے اسی کا نام تو لوگے۔ مہر زہرا مولا علی دیں گے۔ مامون الرشید کا دربار، میرے مولا تشریف فرما، روزانہ مختلف مذاہب اور ادیان کے لوگ مناظرے کے لیے آتے ہیں۔ ایک دن مولا نے فرمایا مخالفوں کو بلاؤ، مان میں مخالف غیر شیعہ کو کہتے ہیں، کیا مخالفوں کو بلاؤ؟ مخالف جمع تھے تو ایک مخالف کی آواز آئی، کہنے لگا آپ کا عقیدہ ہے علی جنت و دوزخ کو تقسیم کریں گے؟ میرے مولا علی رضا نے فرمایا ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے، نبی کی حدیث ہے، یا علی انت قسیم النار والجنہ، یا علی آپ جنت و دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں۔
تو برابر سے مامون الرشید کی آواز آئی، اے فرزند رسول مجھے یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ تو مولا علی رضا نے فرمایا میں ایک اور حدیث تمہیں سناتا ہوں جو اس حدیث کو سمجھائے گی۔ جیسے قرآن کی آیت کو سمجھاتی ہے، ایسے حدیث کو حدیث سمجھاتی ہے۔ فرمایا ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں جو اسے سمجھائے گی۔ تمہیں یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ علی جنت اور دوزخ کے تقسیم کرنے والے ہیں، یہ حدیث تو سمجھ میں آتی ہے نا، یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر، یا علی تم سے محبت کرنا ایمان ہے، تم سے نفرت کرنا کفر ہے۔ جو علی سے محبت کرے گا مومن ہے، جنت میں جائے گا، جو علی سے نفرت کرے گا کافر ہے، دوزخ میں جائے گا۔ تو علی کی وجہ سے ہی تو جنت اور دوزخ میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں بات اپنی مکمل کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ محفل برخاست ہوئی، ابا سلط ہروی نے مولا رضا کی جوتیاں سیدھی کی۔ جوتیاں سیدھی کرنے والوں کو یہ بڑا دیتے ہیں، عزیزو تم 21ویں گریڈ کے 23ویں گریڈ ہوتا ہے، 22ویں گریڈ کے افسر ہو جاؤ تب بھی مجلس نہ چھوڑنا، نماز جماعت نہ چھوڑنا، نماز جمعہ میں جانا بند نہیں کرنا، افسر ہو گئے ہو نہیں۔ جتنا اللہ سے قریب رہو گے، جتنا اہل بیت سے قرب بڑھے گا، اتنا دولت بڑھے گی، اتنی عزت بڑھے گی۔ پیسے کی خاطر مجلس اور مسجد نہ چھوڑنا۔ پہلے تو برابر آتے تھے، اب کیونکہ گریڈ بڑھ گیا تو اب مجلس میں نہیں آتے۔ اچھا مجلس میں آ بھی جاتے ہیں تو پہلے حلقے میں ماتم کرتے تھے، اب کونے میں کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں۔ پہلے پورا جلوس کرتے تھے، اب آدھے میں سے واپس آ جاتے ہیں۔ پہلے کاندھا دیتے تھے تابوت کو، اب تابوت کو کاندھا نہیں دیتے۔ کیا تبدیل ہو گیا تمہارا؟ اہل بیت نے تمہاری مرادیں پوری کر دی تو تم دور ہو رہے ہو؟ نہیں عزیزان گرامی، ہمیں بہت ساری چیزوں میں رویوں کو بہتر اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ جو اس دروازے پہ جھکا رہتا ہے، خبردار، یہ کیا بات ہے کہ نیاز نظر نوکر بنائیں گے، بوفا سسٹم ہوگا، خادم کام کریں گے، نوکر کام کریں گے، ویٹر بلائے جائیں گے۔ نہیں، خود فرش کو سیدھا کرو۔ اہل بیت کے نام پر پکنے والی نیاز میں خود ہاتھ ڈالو۔ حسین کے عزاداروں کی جوتیاں سیدھی کرو۔ خاکساری کے ساتھ تم گورنر بھی بن جاؤ تو دروازے پہ کھڑے ہو کے حسین کے عزاداروں کا استقبال کرو۔ یہ تو نوکر فائدے میں جا رہا ہے، آپ سے تنخواہ بھی لے رہا ہے اور حسین سے شفاعت اور پیار بھی لے رہا ہے۔ خود کام کرنے کی ضرورت ہے، جوتیاں سیدھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ ابا سلط نے جوتیاں سیدھی کی، کہ مولا یہی جواب تھا جو وہاں دیا آپ نے؟ فرمایا وہ ان کے لیے تھا، تمہارے لیے اور جواب ہے۔ کہ مولا کیا جواب ہے میرے لیے؟ فرمایا ابا سلط میرے جد علی محشر میں کھڑے ہوں گے اور جنت سے کہیں گے یہ میرا ہے، دوزخ سے کہیں گے یہ تیرا ہے۔